پھر اس کے بعد کافی تفصیلی بات ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کوفے کی گلی میں پھرایا گیا، آپ کی مقدس بیویوں کو دارالامارہ جو کوفے کا تھا اس میں بھی بھیجا گیا، پھر آگے جو بصرہ میں دارالخلافہ تھا جہاں پر خود یزید تھا وہاں پر بھی بھیجا گیا، پھر وہاں سے یہ واپس آئیں۔ اس میں ایک بات مشہور کی جاتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین کی جو شہزادیاں تھیں، آپ کے جو گھر والے تھے، آپ کی جو مقدس بیویاں تھیں، تو ان مقدس بیویوں کی چادریں اتاری گئیں۔ آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چادر اتاری گئی وغیرہ وغیرہ۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گویا کہ عرض کر رہے ہیں، کسی شاعر نے کہا ہے، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے دربار میں کوئی چھین لے ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ یا رسول اللہ، آپ ہوں، آپ کی نواسیاں ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی نواسیوں کی چادریں کوئی چھین لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کئی ایسے من گھڑت واقعات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں جو کہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے کے ساتھ ساتھی تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد آپ بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے۔ اس واقعہ کربلا کے بعد نا آپ بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کوفے میں جب آپ کو قید کیا گیا، آپ کو زنجیریں ڈالی گئی، تو اس وقت آپ نے ایک استغاثہ لکھا، ان نلتی یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ یہ واقعہ، یہ قصیدہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھنے والوں نے، نعت خوانوں نے اس کو پڑھا ہے۔ یہ امام علی مقام امام زین العابدین امام علی اوسط رضی اللہ عنہ کا یہ لکھا ہوا قصیدہ ہے۔ آخر میں آپ کہتے ہیں، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس قید الظالمین فی الموقف والمزدحم۔ یا جس طرح سے صحیح طرح سے شعر ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مدد کو آئیے، اپنے زین العابدین کی مدد کو آئیے جو کہ ظالموں کی قید میں ہے اور جکڑا ہوا ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ یوں آپ نے استغاثہ لکھا۔ اچھا، یہ ایک بات ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ پر پانی بند کیا گیا، یہ بالکل بات ہے، یہ بھی ہے، روایت میں اس طرح کی بات بھی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو مجبور شمار کیا جانا، یہ کہنا کہ آپ مجبور تھے، آپ پانی تک جا سکتے ہی نہیں تھے، تو ایسا کہنا غلط ہے۔ کیونکہ اگر آپ چاہتے، آپ کی کرامتیں ظاہر ہوئیں، آپ چاہتے تو خود دریا آپ کے پاس آ جاتا، تو ایسا کہنا غلط ہے۔ اسی طرح سے امام زین العابدین جو آپ قید میں تھے، تو ایک امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے یہ تابعی بزرگ ہیں، یہ اس وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہیں پر آپ کی جہاں پر آپ قید میں تھے وہیں پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر رونے لگ گئے، کاش آپ کی جگہ میں ہوتا، آپ کی یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی کہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، آپ کو زنجیروں سے جکڑا گیا ہے۔ تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے وہ بیڑیاں ایسے ہی اتار دی، اپنے پاؤں نکال لیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے وہ اپنے زنجیر کھول دی اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ زنجیریں ہمارے لیے قید ہیں، ہم مجبور ہو کر رہ گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو اللہ پاک کی رضا ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ نے خود ہی پھر وہ زنجیریں دوبارہ پہن لی، یہ آپ کا مقام تھا، لیکن اس کے باوجود آپ راضی برضائے الہی تھے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے جو ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے تخت و تاج کے لیے کوئی کوشش نہ کی، کوئی جنگ نہیں کی۔ آپ نے جنگ کی ہے تو حق کی خاطر کی ہے، جنگ کی ہے تو آپ نے ظالم کے سامنے ڈٹ کر کی ہے، ظالم کی بات نہیں مانی، ظالم کے سامنے نہ جھکے۔ یہ آپ کا، یہ جنگ کی وجہ یہ تھی، ورنہ امام علی مقام امام حسین چاہتے تو آپ کیا نہ کر سکتے تھے؟ آپ پہلے ہی اعلان کر دیتے، میں خلیفہ ہوں، خلافت کا اعلان میں کرتا ہوں، خلافت حقدار میں ہوں، یہ آپ پہلے اعلان کر دیتے تو کیا ہوتا؟ کیا مدینہ طیبہ میں آپ کی بیعت تھوڑی ہو جاتی؟ مکہ مکرمہ میں آپ کی بیعت تھوڑی ہو جاتی جو آپ کوفہ بیعت لینے کے لیے آئے؟
اسی طرح سے اگر آپ واقعتاً جنگ کرنے کے لیے آتے، تاج اور تخت کے لیے آتے تو آپ لشکر لے کر آتے. آپ کے بھائی جان محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی امام علی حضرت مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سے نہیں ہیں، دوسری زوجہ سے ہیں. ان کی والدہ کا نام ہے حنفیہ، اس لیے یہ محمد بن حنفیہ کہلاتے ہیں. تو یہ محمد بن حنفیہ جب آپ مکہ سے روانہ ہونے لگے نا، ہمیں حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بھائی جان اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. اجازت دے دیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں پر میری ضرورت پڑ جائے، کوئی نقصان آپ کو کوئی پہنچا دے تو میں چلو آپ کے ساتھ ہوں گا تو زیادہ بہتر رہے گا. آپ فرمایا نہیں، یہ بس ہم جا رہے ہیں اپنی بات پوری کرنے کے لیے، وہ جو بلا رہے ہیں ان کی بات پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کون سا جنگ لڑنے جا رہے ہیں. یہ کہ اس وقت بھی آپ کا ارادہ یہ نہیں تھا، آپ نے بھائی کو روک دیا. یہ پیچھے اس لیے رہ گئے صحابہ کرام علیہ رضوان جو مدینے میں تھے، جو مکے میں تھے، جنہوں نے آپ کو روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں. کوفہ تو بد عہدی میں مشہور ہیں. پہلے انہوں نے آپ کے والد گرامی مولا علی شیر خدا کے ساتھ بد عہدی کی. صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ نہ جائیں، یہ کوفہ والے بد عہدی میں مشہور ہیں، آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، یہ وعدہ خلافی کر دیں گے، تو آپ نہ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا، کیونکہ میں ان کی ان جو خطوط ہیں، ان کی جو عرضیاں ہیں، ان کا کیا جواب دوں گا میں میدان محشر میں جاؤں گا. تو وہ صحابہ کرام جو مدینے میں تھے، مکے میں تھے، جنہوں نے آپ کو روکا، وہ ساتھ بھی نہیں آئے، کیونکہ کسی کا جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، کسی کا جنگ کا خواب و خیال بھی نہیں تھا. نہ ہی آپ جنگ کے لیے آئے، نہ آپ خود اپنے ہتھیار لے کر آئے. جس طرح سے ایک اسلحہ کے ساتھ لیس ہو کر آیا جاتا ہے، آپ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. تخت و تاج کے لیے آپ ہرگز نہیں گئے تھے. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات کے لیے گئے تھے، اور اسی حق بات کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. اللہ پاک ہم سب کو حق بات پر ڈٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. کربلا کا یہ درس ہے، کربلا کے یہی پیغام ہے کہ جب حق بات آ جائے، اگر سامنے ظالم ہو تو ظالم کے سامنے حق بات کو چھپایا نہیں جاتا. یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی بات ہے، ایک پیغام ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو غاصب کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت غصب کی ہے مولا علی شیر خدا سے. پہلے خلیفہ تو یہی ہونے چاہیے تھے، مولا علی شیر خدا ہونے چاہیے تھے، تو انہوں نے غصب کی ہے، یہ ناحق خلافتی وغیرہ وغیرہ. تو ان سے پوچھا جائے کہ بھی پھر مولا علی شیر خدا نے ان کی بیعت کیوں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو صرف تقیہ کر رہے تھے، مجبور تھے اس لیے. تو ان کے لیے پیغام ہے، کربلا خود ان کے لیے درس کی بات ہے، پیغام ہے کہ دیکھیں بیٹے کا یہ مقام ہے، بیٹے کا یہ کردار ہے کہ وہ حق بات پر ڈٹ گئے، ظالم کے سامنے نہیں جھکے، ظالم کی بیعت نہیں کی. تو وہ ظالم تھا تبھی تو اس کی بیعت نہیں کی. خدا نہ خواستہ صدیق اکبر غاصب تھے، انہوں نے غصب کی ہے. فاروق اعظم غاصب تھے، انہوں نے غصب کی خلافت. عثمان غنی غاصب تھے، انہوں نے غصب کی خلافت. اگر ایسی بات ہوتی تو مولا علی شیر خدا ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے نہ ہو جاتے. وہ تو ویسے والد گرامی ہیں، باپ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا مقام مرتبہ کتنا بلند بالا ہے. تو وہ تو اتنے بڑے مقام والے ہو کر بھی ان کی بیعت کر رہے ہیں. تم کہتے ہو کہ وہ تقیہ کر رہے تھے، چھپا رہے تھے اپنے آپ کو، ظلم کے خلاف وہ آگے چپ ہو گئے. تو یہ خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی توہین ہے. جو ایسا کہتے ہیں نا، مولا علی کی محبت میں کہتے ہیں، توہین کرتے خود مولا علی شیر خدا کی. اور مولا علی شیر خدا کا یہ عمل ان کے لیے کہ میں نے بیعت کی ہے تو یہ بیعت کے حقدار ہیں، تبھی میں نے بیعت کی ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا نمبر کن کا ہے؟ صدیق اکبر کا. کن کا نمبر ہے؟ ہم سب بولیں گے کن کا نمبر ہے؟ دوسرا نمبر کن کا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا. کن کا نمبر ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تیسرا نمبر کن کا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. اور چوتھا نمبر کن کا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. خلافت میں ترتیب یہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ خلافت کی وجہ سے ان کے مقام اور مرتبے کی ترتیب ہے، بلکہ مقام اور مرتبے کی ترتیب پہلے سے تھی، اسی ترتیب سے خلافت ملتی گئی. مقام اور مرتبے میں بھی اسی طرح سے ہیں. پہلے نمبر پر سب سے بڑا مقام صدیق اکبر کا ہے، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو ترتیب مقام اور مرتبہ بھی اسی طرح سے ہے اور خلافت بھی اسی طرح سے ملتی گئی. تو ہمارا یہی عقیدہ ہے ہم اہل سنت کا، اور الحمدللہ اہل سنت کی یہ ایک امتیازی شان ہے کہ الحمدللہ ہم صحابہ کرام کے چاہنے والے، ماننے والے بھی ہیں، اور اہل بیت کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے.
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی عقیدہ حق پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اس پر مرنا جینا نصیب فرمائے، اور فرقہ حق کا اہل سنت کے ساتھ ہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔